الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک گناہ ہے کہ جو ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرما دی، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی شخص کا عیب اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے سامنے بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ بات اگر اس تک پہنچ جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو برا فیل ہو، تو ایسی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن لمبے لمبے تھے اور تانبے کے تھے، تو تانبے کے لمبے لمبے ناخن تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنا جسم نوچ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چغل خوری کرتے ہیں، دوسروں کا عیب بیان کرتے ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے چھپ کے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پورا دن سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ بظاہر تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں روزے کی وجہ سے، لیکن ان کو اس کا ثواب کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتے ہوتے ہیں۔ مفہوم ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آپ ایسے سمجھیں کہ جو شخص روزے میں بھی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ روزہ تو بہرحال اس کا ہو جائے گا، علماء شاید یہ نہ کہیں کہ روزہ آپ کا نہیں ہوا، لیکن اس کو اس کا اجر اور ثواب اور جو روزے کا نور جو اس کو ملنا ہے نا وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ افطاری کے بعد غیبت جائز ہے، بلکہ افطاری کے بعد بھی غیبت کرنا جو ہے وہ اسی طرح ہی حرام ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ نے اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ تو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو شخص زنا کرے گا وہ تو اللہ سے توبہ کر لے گا، لیکن غیبت جو ہے، جو شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے اکثر اس کو، چونکہ وہ اپنے عمل کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے نا وہ کبھی کبھی توبہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیونکہ اس نے دوسرے کی غیبت کی ہوتی ہے تو اس میں دوسرے سے معاف کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے غیبت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عجیب کانسیپٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کبھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ منع کیا جائے کہ بھئی آپ نے غیبت کی، آپ غیبت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لو ایسی کیا بات ہے، ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھئی اگر منہ پر کہہ سکتے ہیں تو یہ تو طعنہ ہے، یہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ لو ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر تو واقعی برائی پائی جاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غیبت پر بیان فرما رہے تھے اسی طرح سے، تو ایک صحابی نے پوچھا، رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر وہ عیب اس کے اندر واقعی موجود ہو اور ہم وہ بیان کر رہے ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب بھی نہیں ہے اور پھر بھی تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت ہوتی ہی وہ چیز ہے جو کہ دوسرے کے اندر برائی موجود ہو اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی۔ زنا کتنی بری چیز ہے، ہمیں کتنی بری لگتی ہے، تو حدیث شریف میں زنا سے بھی برا گناہ ہے غیبت۔ اصل میں غیبت کی فلسفی سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بے شک کوئی بندہ گناہ گار ہے، جیسا بھی ہے، وہ گناہ کرتا ہے یا کسی گناہ میں ملوث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی جیسا بھی ہے بندہ تو میرا ہے نا، تم کون ہوتے ہو اس کی برائیاں پھیلانے والے، تم کون ہوتے ہو اس کو برا کہنے والے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انتہائی ناپسند ہے غیبت۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ جیسا مرضی ہو، اس کی ماں اس کو جو مرضی کہہ لے، لیکن اگر کوئی اور اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے کچھ کہے تو ماں فوراً پڑ جاتی ہے کہ اس نے میرے بچے کو کہا کیسے، بے شک اس کے بچے نے غلطی کیوں نہ کیا ہو، لیکن ماں کی ایک محبت ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں، تو اس لیے اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندوں کے عیب جو ہیں وہ ایسے بیان کیے جائیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور اس کی عزت میں کمی آتی ہے، مطلب وہ ایسی جگہ اس کی غیبت کرے جہاں پہ اس کی عزت ہو، تو اللہ تو اس کو وہاں ذلیل کریں گے کہ جہاں اس کی عزت ہوگی۔ تو میرے شیخ حضرت جی ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا جب بھی غیبت کا دل کرے نا، یا کبھی بھی اس طرح کی بات ہو کہ غیبت کا موقع ہو، تو یہ سوچ لیا کرو کہ دیکھو آج تم غیبت کر رہے ہو نا، اب تمہارا بھی عیب کھلے گا، اب تمہارا بھی عیب کھلے گا۔ جب تم یہ سوچ لو گے نا تو تم غیبت سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح جو شخص غیبت کرتا ہے جو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے عیب جوئی میں لگ گیا، عیب تلاش کرنے میں لگ گیا اور عیب کی تشہیر میں لگ گیا۔ تو جو مسلمانوں کی عیب کی تشہیر کرے گا یا کسی مسلمان کے عیب کو پھیلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کا عیب کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرے اور اس کو شہرت مل جائے، شہرت سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کی غیبت اتنی کی کہ اب جو ہے نا لوگوں میں اس کی وہ بات مشہور ہو گئی اور وہ غیبت کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے کو وہاں تب ذلیل کریں گے اور اتنا ذلیل کریں گے کہ یہ بھی اس ذلت کی شہرت پہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے غیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، تو غیبت سے بچنا چاہیے۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں، عمومی ایک معاشرے میں بڑی کامن سی چیز سمجھی جاتی ہے اور بڑی عام سمجھی جاتی ہے، غیبت کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو الٹا پڑتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو شخص آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے نا، اب وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی برائی کرے گا، یہ کنفرم بات ہے۔ تو ایسا بندہ جو آپ کے سامنے کسی اور کی غیبت کر رہا ہے وہ آپ کا کبھی بھی رازدان نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرے کا عیب کھول سکتا ہے وہ آپ کا عیب نہیں کھولے گا۔ پھر اسی طرح سے غیبت سننا بھی اسی طرح ہی گناہ ہے۔ کوئی شخص آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے اور غیبت پہ غیبت کری جا رہا ہے اور آپ اس کو مزے لے لے کے سن رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ کسی طرح سے ٹاپک چینج کر دیں، کوئی اس کو کسی اور بات میں لگا لیں، اس کی بات کا رخ موڑ دیں، یا پھر جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی کوئی تعریف بیان کرنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ غیبت کا ٹاپک ختم ہو جائے۔ تو جب بھی دو لوگ بیٹھیں اور ان کا مقصود کوئی تیسرا ہو، ان کا عنوان کوئی تیسرا ہو، تو یہ غیبت ہے۔ تو غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس بندے کو دے رہا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ تو دیکھ لیں قیامت والے دن تو ہم
ایک ایک نیکی کو لوگ جو ہیں وہ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سخت منظر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نہیں رکھے. تو اس موقع پہ جب اپنی نیکیاں آپ دوسرے کو دے رہے ہوں گے تو کیا فیل ہوگا؟ تو اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 2 صحابی تھے، جب نماز اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہاں پہ، تو شاید غالباً یہ ان کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ اپنی نمازوں کو لوٹاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے. اللہ اکبر. تو کچھ حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے تو غیبت سے بھی روزہ یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ غیبت سے بھی بچا جائے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے. بہرحال اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کچھ حضرات کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے غیبت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اور آج ہمارے ہاں کتنی عام ہو گئی. غیبت کی ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے نا جس جگہ پہ، تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. غیبت سے کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی. جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس فیملی میں، جس گروپ میں، جن دوستوں میں، جس جگہ پہ غیبتیں شروع ہو جائیں گی، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبتیں اٹھا لیتے ہیں اور محبت نہیں رہتی. پھر ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کا ساتھ دے، اس کے ساتھ بھلائی کرے. بھلائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ غیبت سے روکے، کیونکہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ بھی تو اس کا مسلمان بھائی ہے نا، تو وہ اس کا ساتھ دے، یعنی کہ وہ غیبت نہ سنے اور غیبت سے روکے. جب وہ اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دے گا تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیں گے. تو اس لیے غیبت تو، اور غیبت جو شخص کر رہا ہوتا ہے نا وہ اصل میں تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس کی نظر دوسرے کے عیب پہ ہوتی ہے اور اپنے اندر جو 100 عیب ہوتے ہیں اس پر نظر نہیں ہوتی. تو غیبت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ خود تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ چوری کرتا ہے یا کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی کا کہیں پہ رشتہ لیا جا رہا ہے اور پتہ ہے کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے یہ اس لڑکی کے لیے صحیح نہیں ہے، تو دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں عموماً جو ہے جو غیبت ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف مزے لینے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اگر غیبت کسی کی ہو گئی ہو تو ضروری ہے کہ اس سے معافی منگوا لیں. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن جو ہے وہ پھر اپنی نیکیاں دینی پڑے. دنیا میں معاف کروا لینا زیادہ آسان ہے، اور معاف کروانے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے. ضروری نہیں آپ اس کو جا کے یہی کہیں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی. ویسے تو یہ کہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسا تزکیہ ہوگا نا پھر آئندہ کبھی غیبت نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ مشکل ہو تو ایک عمومی طور پہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی آپ کے حقوق تلف ہو گئے ہوں تو میں اسے معافی چاہتا ہوں. اسے معافی منگوا لینی چاہیے اور آئندہ غیبت سے بالکل بچ جانا چاہیے، اپنا معاملہ صاف کروا لینا چاہیے. اور اگر کبھی کسی ایسے بندے کی غیبت کی ہو بہت زیادہ جو کہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے لیے ہے کہ پھر اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کریں. تو جس کی غیبت کرنے کی آپ کو عادت لگ گئی ہے نا، اس سے بچنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اب دعائے مغفرت اور اس کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیں. اس سے بھی انشاءاللہ کمپنسیشن ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا. تو اس لیے غیبت سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی ہمارے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، غیبتیں کر کر کے کیوں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینی اور دوسرے کے گناہ جو ہیں وہ اپنے سر لینے. اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے.
خاموشی اختیار کی جائے، غیبت سے بچا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر